جن کا نام ہے مولوی جرجی صاحب. جھوٹا مکار تو تھا ہی، بدکار بھی ہو گیا، بنارس جا کے پان کھایا وہاں کا. یہ سعودیہ گیا، کس لیے گیا؟ حج کے لیے. بتائیے حج جیسی عبادت کے لیے کتنا ہی بڑا کمینے سے کمینہ، پاپی سے پاپی آدمی ہونا تو وہاں سدھر جاتا ہے. سدھرتا ہے کہ نہیں بھائی؟ وہاں جھوٹ بولنے سے پرہیز کرتا ہے کہ بھائی حرم میں کیسے جھوٹ بولوں. وہاں گناہ کرنے سے اپنے آپ کو روکتا ہے. یہ بے غیرت حج کے لیے گیا، حج کیا. حج کرنے کے بعد بالکل حرم کے سامنے وہ عمارت ہے موجود، وہاں سے حرم دکھتا ہے، اس عمارت سے جھانکو تو حرم نظر آئے گا، اور حرم سے وہ عمارت دکھتی ہے. وہ عمارت کا نام ہے الدعوہ سینٹر. یہ وہابیوں کا سینٹر ہے. وہاں پر الدعوہ سینٹر میں بیٹھ کے اس نے تقریر کی. وہاں سے تقریر کروائی گئی. بھائی ہندوستان کے خبیثوں کے تم بہت بڑے علامہ آئے ہو تو تقریر بھی کر دو، یہاں ریکارڈنگ کر دیں گے ہم تمہاری. اور بیٹھ کر اس نے وہاں تقریر کی اور سنیوں کو خوب لعن طعن کیا اور ہماری گستاخی کی، ہمارے بزرگوں کی گستاخی کی، اور جھوٹی کتابوں کے حوالے دیے جن کتابوں کا وجود بھی نہیں. اس نے کہا کہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے سیرت غوث، اور یہ بریلیوں کی کتاب ہے اور اس میں توہینیں ہیں. اور وہاں کے نجدی مولیوں کو اور وہاں کے نجد کے خبیث اپنے آقاؤں کو الو بنایا. کہا دیکھو ہندوستان میں کتنے پرفتن حالات ہے، کتنے دردناک حالات ہے کہ ہندوستان میں جو اپنے آپ کو اہل سنت اور سنی کہتے ہیں، امام احمد رضا سے اپنے آپ کو منسوب کرتے، ایسی ایسی کتابیں چھاپتے جس میں اللہ کی توہین ہے اور ان کے یہ عقیدے. اور ایسے لوگوں سے ہم لڑ رہے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم سمجھا رہے ہیں، ان کو دین پہنچا رہے ہیں. تو جتنی زکوٰۃ خیرات صدقات مل سکتے تھے سب اٹھا کے لے کر آ گیا، کیونکہ سارے پاپڑ جو ہے نا پاپی پیٹ کے لیے کرتے ہیں یہ لوگ. چنانچہ اس نے کیا کیا وہاں پر؟ آئیو کتاب کا تذکرہ کیا اور کچھ قصے سنائے. ذرا میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ذرا سنیے. ایک کتاب آتی ہے سیرت غوث پاک کے نام سے، انڈیا کی چھپی ہوئی ہے، بامبے سے چھپی ہوئی ہے. اس کی صفحہ نمبر 179 پر 179 صفحے پر ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہوا ہے. اس سے آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کا مقام کیا ہے اور غوث پاک کا مقام کیا ہے. اس کو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس واقعے کو سن کر. جن کو غوث پاک، مجھے تھوڑی سی اجازت چاہیے، حالانکہ غوث صرف اللہ ہے. اچھا یہ عجیب ہے، غوث اللہ ہے تو قرآن میں تو اللہ کو کہیں بھی لفظ غوث استعمال ہی نہیں ہوا. بے شک بے شک. کہاں ہوا؟ کچھ بھی بولتے ہیں کم بخت. اجازت چاہیے، حالانکہ غوث صرف اللہ ہے. لکھا ہے کہ گاؤں کے لوگوں نے ایک بار ایک گاؤں کے مکھیا سے، جو پردھان تھا اس گاؤں کا، سرپنچ تھا، اس سے کہا کہ بارش بہت دنوں سے نہیں ہو رہی ہے اور تم گاؤں کے مکھیا بنے بیٹھے ہو. تو گاؤں کا مکھیا بولتا ہے کہ چندہ کرو، پیسہ اکٹھا کرو، میں اللہ کے پاس جاتا ہوں اور اس سے بات کر کے آتا ہوں. صفحہ نمبر 179 یاد رکھیے گا. سیرت غوث پاک حاجی علی کی درگاہ پہ مل جائے گی. تھوک کے بھاؤ بکتی ہے کتاب، قیمت بھی بہت زیادہ نہیں ہے، صرف 75 روپے انڈین کرنسی. لکھا ہے کہ گاؤں کا مکھیا لوگوں سے چندہ کر کے کہیں غائب ہو گیا. اللہ کے پاس کیا جائے گا وہ؟ سوچا 8-10 دن میں بارش ہو جائے گی تو لوٹ کے آ جاؤں گا، لیکن 8-10 دن تک بارش نہیں ہوئی. بہرحال وہ بیچارہ آیا اور آنے کے بعد لوگوں نے کہا کیا ہوا، ابھی تک بارش نہیں ہوئی، آپ کی اور اللہ کے درمیان کیا بات ہوئی؟ تو گاؤں کا مکھیا کہتا ہے کہ اللہ بہت غصے میں ہے. کہا کیوں؟ کہا وہ اتنے غصے میں ہے کہ وہ بارش نہیں ہوگی، وہ بارش نہیں کرے گا. اور اس نے مجھ سے کہا کہ تو آیا ہے میرے پاس، لوگ مجھے رب مانتے ہی کہاں ہیں، جو کچھ تو مانتے ہیں وہ غوث پاک کو مانتے ہیں، مجھے کہاں مانتے ہیں. میرے نام پہ کوئی فقیر تمہارے دروازے پہ چلا جائے کہ اللہ کے نام پہ دے دو تو کوئی دینے والا نہیں. اور بڑے پیر صاحب کے نام پر اگر کچھ مانگ لیا جائے، عبد القادر جیلانی کے نام پر، تو 11ویں کی ڈیگے لے لو، حلوے لے لو، بریانی لے لو، وہ ساری چیزیں لوگ مجھے مانتے ہی کہاں، سب کچھ تو اس نے غوث پاک کو طلب کیا ہے. پھر کیا ہوا؟ کہا میں اللہ کو اور غوث پاک کو دونوں کو لڑتا ہوا چھوڑ کے چلا آیا. اب اگر اللہ جیت گیا تو بارش بالکل نہیں ہوگی، اور غوث پاک اگر جیت گئے تو انتظار کرو کہ 2-4 دن میں شاید بارش ہو جائے. اس واقعے سے آپ کیا اندازہ لگاتے ہیں؟ اس واقعے سے آپ کیا اندازہ لگاتے ہیں؟ یہ دیکھیے کتنا بڑا الو بنا رہا ہے. کیا اندازہ لگاتے ہیں آپ اس واقعے سے؟ دیکھو کیسے کتاب ہے ان کے یہاں، اور کہاں ملتی ہے وہ؟ حاجی علی بمبئی میں ملتی ہے، تھوک کے بھاؤ. ہم کو تو ایک چلر میں ایک بھی نہیں ملی آج تک. اور یہ خبیث کہتا ہے تھوک کے بھاؤ، یہ جتنی چاہو اتنی لے جاؤ جی، پڑھی ہوئی ہے کتاب، رکھی ہوئی ہے. سیرت غوث اس کتاب کا نام ہے اور قیمت ہے اس کی 75 روپے انڈین کرنسی کے حساب سے. صفحہ نمبر ہے اس کا 179.
دیکھیں کتاب کا نام بتا رہا ہے وہ سیرت غوث پاک، کہاں مل رہی ہے وہ بتا دیا کہ مل رہی ہے حاجی علی پر، صفحہ نمبر بتا دیا 179، اور سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے کتاب کی وہ بتایا ہی نہیں، سب سے اہم ہوتی ہے کہ کتاب کا لکھنے والا کون؟ واہ بے شک، جنات نے لکھی، کسی جن نے لکھی، کسی ابلیس نے لکھی، کسی شیطان نے لکھی، کہ تیرے اماں نے لکھی، کہ تیرے ابا نے لکھی، کس نے لکھا وہ تو بتا۔ کتاب کا مصنف ہی غائب ہے، وہ نہیں بتا رہا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے اگر بتا دوں گا اتنے جوتے پڑیں گے کہ وہ کچھ ہوگا۔ اب تو ڈھونڈتے رہو ایسی کوئی کتاب ہے ہی نہیں تو کہاں سے